الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحابه الذين قرروا أمر الإسلام تقريرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ خالق دو جہان نے مجھے اور آپ کو مسجد کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. جمعۃ المبارک کا انتہائی محترم مقدس دن ہے. آج 22 جمادی الثانی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مبارکہ کا دن. اس حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اور آپ کے فضائل کے اندر چند باتیں عرض کرنی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل، اور تمام امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ اور مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس ہستی نے ایمان کو قبول فرمایا اس کا نام جناب ابو بکر ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد آپ کا مقام ہے اور آپ کا مرتبہ ہے. اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی ایسی صفات ہیں جو آپ کے اندر ہیں وہ دوسرے صحابہ میں نہیں، ان سے نوازا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے. آپ کی کنیت ابو بکر ہے. آپ کا ایک لقب صدیق ہے اور ایک لقب آپ کا عتیق ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، دنیا کے اندر بھی زوجہ اور جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جو نبی کے مصلح کے نبی کی زندگی میں وارث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو اپنے مصلح پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا فرمایا۔ بخاری میں، مسلم میں آپ کا ارشاد گرامی ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلح پر آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، آپ عظیم انسان ہیں جن کے ابا مسلمان، جن کی اماں مسلمان، جن کی بیویاں مسلمان، بیٹیاں مسلمان، بیٹے مسلمان، پوتے مسلمان، پوتیاں مسلمان، نواسے نواسیاں سب مسلمان ہیں۔ یہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک شرف عطا فرمایا ہے، بہت عظیم ہستی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو متعدد شادیاں فرمائی، 4 شادیاں تھی، اہل علم کہتے ہیں آپ کی۔ ایک بیوی ہے آپ کی جن کا نام تھا زینب ام رومان، اس سے حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پیدا ہوئی۔ ایک بیوی آپ کی ہے جس کا نام تھا حبیبہ بنت خارجہ، اس سے آپ کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی۔ ایک بیوی آپ کی ہے جس کا نام تھا قتیلہ، اس سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسمہ پیدا ہوئی۔ ایک بیوی آپ کی ہے جس کا نام ہے سلمہ بنت عمیس، اس سے آپ کا بیٹا محمد پیدا ہوا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، سبھی مسلمان۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6ٹھی پشت میں کعب بن مرہ ایک آدمی ہے، وہاں آقا کا بھی نسب ملتا ہے اور ابو بکر صدیق کا بھی نسب ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریشی خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے اور قبیلہ ان کا بنو تمیم تھا۔ محمد الرسول اللہ بنو ہاشم میں سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی میں سے۔ یہ ہے قریشی، ابو بکر بھی قریشی ہے، عمر بھی قریشی ہے، عثمان بھی قریشی ہے، لیکن آگے قبائل مختلف ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کا نام تھا عثمان، کنیتی ابو قحافہ، بڑی عمر کے اندر مسلمان ہوئے، بڑھاپے کے اندر مسلمان ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں کا نام تھا سلمہ، کنیتی ام الخیر، وہ بھی مسلمان ہوئے، ابا بھی اماں بھی مسلمان ہوئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا نام تو عبداللہ ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک عورت سے شادی کی تھی اسلام لانے سے پہلے۔ وہ عورت اپنے ساتھ ایک بچہ لائی تھی، اس بچے کا نام تھا بکر، اس عورت کو کہا جاتا تھا ام بکر،
یعنی بکر کی ماں، تو ابو بکر صدیق اس کے ستیلے باپ ہوئے، تو اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا ابو بکر کہ اس بکر کے ستیلے باپ۔ ایک تو وجہ یہ ہے جب اسلام آ چکا آپ نے اس کو دعوت دی، وہ ایمان نہ لئی، آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ دوسری جو وجہ لکھی جاتی ہے علماء فرماتے ہیں بکر، بکر کہتے ہیں کس کو بکر کہا جاتا ہے؟ یہ صبح کی جو کرنیں سورج کی نکلتی ہیں، صبح کی سورج کی کرنیں جب نکلتی ہے نا جی، پوری دنیا پر پھیلتی ہے سورج کی کرنیں، صبح کی پہلی کرن، اس پہلی کرن کو بکرا کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ بکرا کہا جاتا ہے۔ لڑکی ہے وہ جب بالغ ہو جاتی ہے، شادی کے قریب ہو جاتی ہے، تو اس کو باکرا کہا جاتا ہے۔ باکرا کہ اس کو کسی آدمی نے نہیں چھوا، یہ کسی آدمی کے قریب نہیں گئی، باکرا۔ اور جو درخت ہیں پھل دینے والے جن کے ہم پھل کھاتے ہیں، جو موسم کا پھل جس موسم میں آتا ہے، جب درختوں میں پھل پکتا ہے پہلے پھل کو بکور کہا جاتا ہے۔ تو جو سب سے پہلے اسلام لایا اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ قبول کیا آقا کا، وہ تو آپ کی بیوی تھی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں آپ کا کلمہ قبول کیا، وہ تو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے گھر میں 2 سال سے پرورش پا رہے ہیں۔ اور حضرت زید یہ تو غلام تھے اور آقا کے متمنا بیٹے تھے، منہ بولے، اور انہوں نے کلمہ پڑھا غلامی کی حالت میں۔ کمال اس بات کے اندر ہے کہ جناب ابو بکر صدیق نے جب کلمہ پڑھا تو آپ اس وقت مکہ کے تاجر تھے، مکہ کے تاجر تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کلمہ پڑھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسلام کے اندر ابو بکر صدیق کو جو تکالیف ملی ہے وہ مکہ کی زندگی مشہور و معروف ہے۔ کعبہ میں آپ کو اس قدر مارا گیا کہ آپ کا پورا جسم مبارک لہولہان ہو گیا، اور مشرکین نے اتنا ظلم و ستم کیا، بس یہاں تک چھوڑ گئے کہ آپ کی جان ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر نازل فرمائے ہیں اس میں قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ ہجرت کا واقعہ مشہور و معروف ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ ابو بکر صدیق کے لیے جملہ ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا جو منکر ہے وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اور سورہ لیل جو ہے، سورہ لیل کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر 2 لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک امیہ بن خلف کا ذکر کیا اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس کے اندر ابو بکر صدیق کی شان کو اللہ نے بیان فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ متقی پرہیزگار انسان ابو بکر ہے، یہ اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے اندر
جو مشرکین کے مسلمان غلام تھے ان کو اپنا مال دے کر رہا کروایا، جن میں حضرت بلال بن رباح، حضرت بلال کے ابا کا نام تھا رباح، حضرت بلال کو امیہ بن خلف سے رہا کروایا، اور رہائی کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور اللہ کے نبی نے اس کو اپنا مؤذن بنایا۔ یہ حضرت بلال کو جب رہا کروایا تو ابو بکر صدیق نے کروایا۔ ابو بکر صدیق جو ابا ہے ابو قحافہ جن کا نام عثمان ہے، وہ فرمانے لگے ابو بکر آپ کمزور لوگوں کو رہا مت کرایا کرو، طاقتور غلام آزاد کرو تاکہ تمہارے بعد میں کام بھی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا ابا جان میں ان کو اس لیے نہیں آزاد کرواتا کہ بعد میں ان سے نفع اٹھاؤں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرواتا ہوں، الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی ولسوف یرضی، کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا تو یہ مقصد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 7 غلام آزاد کروائے، ان میں عامر بن فہیرہ بھی ہے، سلیمان بن بلال بربری ایک صحابی ہے وہ بھی ہے، حضرت نافع ہے، حضرت کثیر ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضرت بلال اور حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا۔ اور 2 مسلمان عورتیں تھیں، ایک بیٹی تھی ایک اس کی ماں تھی، ان دونوں کو آزاد کروایا، اور حضرت ابو بکر صدیق ان کو بھی آزاد کروایا۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ لیل کے آخر میں ابو بکر صدیق کی شان کو بیان فرمایا۔ اور ابو بکر صدیق کے پاس ایک غلام تھا، ہمتور طاقتور آدمی تھا، نسطواش اس کا نام تھا، نسطواش، جو ابو بکر صدیق کے پاس ایک غلام تھا۔ آپ نے فرمایا 10,000 دینار ہیں، یہ لونڈیاں ہیں، یہ غلام ہیں، یہ کثیر مال ہے، تم لے لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس آدمی نے کہا میں مسلمان نہیں ہونے جاتا، تو اس کا سودا کیا امیہ بن خلف سے۔ امیہ بن خلف کو کہا کہ بلال مجھے دے دو اور یہ آدمی تم لے لو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کے ظلم و ستم سے چھڑایا اور اس کو ہمیشہ کے لیے آزاد فرمایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم ہستی ہے، عظیم انسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ جب حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تو حق مہر بھی ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا ہی ادا کیا، اپنی بیٹی کا حق مہر ابو بکر صدیق نے دیا۔ اور ہجرت کی رات کے اندر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے اس قدر ستایا کہ آپ کے گھر کے بہن تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، اور مشرکین کی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر سلایا اور کہا کہ یہ امانتیں ہیں ان لوگوں کے ہاں، ان کو سپرد کرنا، پھر میرے پاس تشریف لے آنا، میں آپ کا انتظار قباء میں کروں گا، جامع مسجد جہاں قباء ہے مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میں مروں گا نہیں، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں تھے اس وقت؟ حضور علیہ السلام کو سلا کر چلے گئے علی کو اپنے بستر پر، اور حضور خود تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر۔ اہل علم نے فرمایا ہے، اس میں بڑا اہم نکتہ ہے، علی کی ذات وہ ہے جس نے ہمیشہ حضور سے لیا، اور صدیق کی ذات وہ ہے جس نے ہمیشہ حضور پر خرچ کیا۔ حضرت علی 2 سال کی عمر کے ہیں
اور حضور کی پرورش میں ہے۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے، حضرت علی کی عمر مبارک 29 سال کی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی عمر مبارک 61 سال کی تھی۔ وہ 61 سال کا بزرگ اور یہ 29 سال کا نوجوان۔ تو حضرت علی نے حضور سے بیٹی لی فاطمہ الزہرا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ دی محمد رسول اللہ کو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور ایک موقع پر فرمایا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابوبکر صدیق کے، ان کا بدلہ قیامت والے دن اللہ ہی دے گی۔ اور ایک مقام پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے طرف جس کی کھڑکیاں کھلتی تھی، دروازے کھلتے تھے، سب اپنی کھڑکیاں بند کر دو، دروازے بند کر دو، صرف ابوبکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے آج بھی لکھا ہوا ہے، آج بھی وہاں ابوبکر صدیق کا دروازہ باب السلام کے اندر داخل ہو، اور اس جانب کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں گھر مبارک تھا وہاں لکھا ہوا ہے خوخۃ ابو بکر، خوخہ کھڑکی کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابو بکر، کہ سب لوگ اپنی کھڑکیاں بند کر دو، صرف ابوبکر صدیق کی کھڑکی مسجد نبوی کی جانب کھلی رہے، جہاں سے داخل ہو مسجد کے اندر آ جائے۔ آپ نے سب کی بند کروا دی، ابوبکر صدیق کی نہیں بند کروائی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اقتدوا بالذی من بعد ابو بکر و عمر، میرے جانے کے بعد ابو بکر کی اقتدا کرنا پھر عمر کی کرنا۔ یہ بھی خلافت بلا فصل کی دلیل ہے کہ آپ خلیفہ اول ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہوں وہاں دوسرا کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امامت کروائے، ابو بکر ہی لائق ہے اس قوم کا وہی امامت کروائے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں ہیں، حضرت عمر ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ تو حضرت علی نے ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ میری بیوی کا زوجہ کا جنازہ پڑھو فاطمہ الزہرا کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے آپ بھی پڑھا دیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس قوم میں ابو بکر ہو وہاں کوئی دوسرا آدمی امام نہیں بن سکتا۔ تو لہذا ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا میرے جانے کے بعد ابو بکر کا نمبر ہے اور ابو بکر کے بعد آپ کے ابا کا نمبر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے جس کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے ابا سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی، کہ نبی کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ ابو بکر ہے، سب سے بہترین انسان وہ ابو بکر ہے ہمیں سے۔ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے سیدنا و احبنا، ہمارے سردار ہیں، محبوب ہیں رسول اللہ کے، خیرنا، ہم تمام سے وہ بہترین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہوئی تو ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے نبی کی قبر مبارک وہی بنائی جاتی ہے۔ یہ ابوبکر صدیق کے بعد حدیث تھی، کسی اور کو پتہ نہیں تھا، یہ ابوبکر صدیق نے بتایا۔ ابوبکر صدیق کی وفات کا دن ہے آج 22 جمادی الثانی کا دن ابوبکر صدیق کی وفات کا دن ہے، اور 5 فروری کشمیر کے حوالے سے بھی دن ہے۔
تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا انت صاحبی فی الغار، یہ میرے غار کے ساتھی ہیں، وصاحبی فی المزار، یہ میرے مزار کے ساتھی ہیں، وصاحبی علی الحوض، حوض کوثر کے ساتھی ہیں، وصاحبی فی الجنہ، یہ جنت میں میرے ساتھ ہیں۔ کہ مزار میں بھی آج بھی روضہ رسول اللہ میں ابو بکر صدیق ہے، اور غار کے اندر بھی تھے، اور جنت کے اندر بھی ہیں، اور حوض کوثر بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت محمد رسول اللہ کو لے کر گئے، 6000 فٹ کی بلندی ہے غار ثور، 6000 فٹ کی بلندی، وہاں طاقتور آدمی تھک جاتا ہے چلتے چلتے، لوگ پانی کی بوتلیں ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور کئی مقام پر بیٹھتے ہیں، کئی مقام پر پھر آگے جاتے ہیں، اور تب جا کر غار ثور آتی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کو آپ نے کندھوں پر اٹھایا، اور کندھوں پر اٹھانے کے بعد تشریف لے گئے غار ثور کے اندر۔ ایسے نہیں لے گئے، علماء نے ایک عجیب منظر لکھا ہے کہ 2 سفر بڑے اہم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے معراج کا، اور ایک سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہجرت کا۔ یہ دونوں بڑے عظیم سفر ہیں، اور دونوں سفر مکہ میں ہیں، اور دونوں سفر اللہ کے نبی کو رات کو پیش ہے۔ معراج کی رات کے اندر جناب حضرت جبریل امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے تشریف لے گئے، اور ہجرت کی رات کے اندر خود محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ فرق دیکھیں، وہاں معراج کی رات میں جبریل آ رہا ہے، یہاں ہجرت کی رات میں خود محمد رسول اللہ تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اور معراج کی رات کے اندر جو سواری بنی حضور کی وہ براق تھی، جبریل امین سواری نہیں بنے، لیکن ہجرت کی رات کے اندر جو سواری بنی محمد رسول اللہ کی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ معراج کی رات کے اندر جو سفر ہوا، جو سفر کا ساتھی تھا اس کو سید الملائکہ تمام فرشتوں کا سردار کہا، لیکن جو ہجرت کا ساتھی ہے اس کو بھی تمام مسلمانوں نے سید الصحابہ کہا، تمام صحابہ کا سردار۔ معراج کی رات کے اندر جو آپ کے ساتھ سفر کے اندر ساتھی تھا، جو سواری تھی، وہ سب سے آگے نکل گئی۔ براق ایسی سواری کہ دنیا جہان کی سواریاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سب سے آگے نکل گئی۔ لیکن ہجرت کی رات کے اندر جو سواری تھی وہ نبیوں کے بعد سب سے آگے ہے، ایمان کے اندر سب سے آگے۔ معراج کی رات کے اندر جو آپ کا ساتھی تھا اس نے سدرۃ المنتہا پر جا کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آگے جبریل امین نہیں گئے، بس سدرۃ المنتہا تک گئے۔ لیکن جو ہجرت کی رات کا ساتھی ہے وہ آپ کو غار میں لے کر گیا، غار کے بعد مدینہ تک ساتھ دیا، پھر جتنی دیر اللہ نے دونوں کو باقی رکھا، پھر محمد رسول اللہ کے اندر آج بھی ساتھ ہے۔ اور قیامت کے دن جب قبر مبارک سے اٹھیں گے تو ساتھ حضور ہوں گے، دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے، اور حوض کوثر پر اور جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اور معراج کی رات کے اندر جبریل امین کا تو کوئی چیز مال خرچ نہیں ہوا، لیکن ہجرت کی رات میں ابو بکر صدیق نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ جو گھر میں تھا ساتھ لے گئے، سب کچھ ساتھ لے گئے۔ ہجرت کی رات کے اندر ابو بکر صدیق کو تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑی، اپنی بچیوں کو چھوڑا، گھر بار چھوڑ دیا۔ وہاں جب تشریف لے کر کے فرمایا آقا کو آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں، غار کو صاف کرتا ہوں۔ اپنے کرتے سے غار کو صاف کیا، اپنی پگڑی سے غار کو صاف کیا، سب کو صاف کرتے رہے۔
اور جب غار صاف ہو گئی ایک سوراخ باقی ہے، وہاں پر اپنی ایڑی آگے رکھ دی اور حضور علیہ السلام کو بلایا کہ آپ اندر تشریف لے۔ جب آپ اندر تشریف لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ابوبکر صدیق نے اپنی گود پھیلا دی اور حضور علیہ السلام کا سر مبارک ابوبکر صدیق کی گود میں ہے اور یوں رکھا ہوا ہے۔ دو ہی دنیا میں گودیں تھی، یا ابوبکر صدیق کی بیٹی کی گود میں، اپنی بیوی کی گود میں حضور آرام فرمایا کرتے تھے، یا پھر اپنے سسر مثل باپ کے ہوتا ہے، یا سسر ابوبکر صدیق کی گود کے اندر محمد رسول اللہ نے آرام فرمایا۔ یہ مقام کسی صحابی کو نہیں ملا، اس لیے فرمایا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق النظر الی وجہ رسول اللہ، میری ایسی خواہش اور آرزو ہے کہ حضور کا چہرہ ہو اور صرف میں ہی دیکھوں، میرے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے، میں تکتا رہوں حضور کے چہرے کو، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ نے وہ خواہش آپ کی غار کے اندر پوری کی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری کو نمبر دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو درمیان میں بٹھایا، لوگ کہتے ہیں کہ سواری نہ چلی آگے، جب حضور آگے بیٹھے تب سواری چلی، تو سواری تمام سواریوں سے اعلیٰ تھی اور آگے نکل گئی جو ادنا سواری تھی، اس کو تو ہم 100 نمبر دیتے ہیں اور براق کو بھی 100 نمبر دیتے ہیں کہ تمام سواریوں سے اعلیٰ ہے، اور جو محمد رسول اللہ کی سواری بنی معراج ہجرت کی رات کے اندر، اس کے لیے ایک بھی نمبر نہیں۔ چلو اس کو 100 نمبر نہیں دیتے، کم سے کم پہلے نمبر تو دے دے کہ ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ خلیفہ بلا فصل کس کو کہتے ہیں؟ درمیان کے اندر کوئی چیز حائل نہ ہو۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سبز چادر میں اندر لیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ وہ تو ہم سب ماننے کو تیار ہیں، لیکن جن دو بزرگوں کو حضور نے سبز روزے میں سلایا ہوا ہے، کیا ان کا مقام نہیں؟ ان کو سبز چادر میں لیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے سبز گنبد میں سلایا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنا بستر دیا اور اپنی امانتیں علی کے سپرد کر دی، اور اللہ کی جو امانت محمد رسول اللہ ہے وہ تو ابوبکر